صرف مقدمہ بنا رہا ہوں، آپ خدا سے کچھ نہیں لڑ. جناب سلیمان نبی کا نام سنا ہے؟ بالکل نام سنا ہو. ان کی حکومت سنی ہے؟ چینٹی سے لے کر یعنی کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوق سے لے کر کائنات کی بڑی سے بڑی مخلوق تک پر ان کا اختیار تھا. ایون فرشتوں کو بھی خدا نے ان کے زیر حکومت دے دیا تھا نگرانی میں کہ چلو تم یہ سب کے سب تمہاری حکومت میں. میں آپ کو حیرانی والی بات بتاؤں کہ جس کو خدا نے اتنی بڑی حکومت دے دی تھی ان سے کسی نے کہہ دیا آپ کے پاس کوئی اولاد تو ہے نہیں. تو کہنے لگے کہ اس سے کیا ہو گیا، بیویاں ہیں ابھی اولاد بھی ہو جائے گی، پریشان کیوں ہو رہے ہو. اس دنیا سے چلے گئے ایک بھی اولاد نہیں ہوئی. چلے گئے ایک بھی اولاد نہیں ہوئی. جس کو خدا نے کائنات کے ذرے ذرے پر حاکم بنایا تھا اسے خدا نے اولاد نہیں دی. جناب سلیمان نے پوچھا معبود کیوں؟ کہا جب لوگوں نے کہا کہ تم کو اولاد نہیں ہے تو تم نے کیا کہا اس میں کیا ہے، ہو جائے گی. تم یہ کہتے خدا وہ بھی دے دے گا. نبی سلیکٹڈ پرسن نبی. تم نے یہ کہا وہ بھی ہو جائے گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو میں نے بتایا نا کہ بڑی بات ہے، میں نہیں چاہوں تو وہ بھی نہیں ہوگا. میرے حساب سے دنیا چلتی ہے، تم نبی ہو تب بھی تمہارے حساب سے نہیں چلے گی، میرے حساب سے چلے گی. نبی جی نبی میاں نبیوں کا ہی یہ حال ہے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم اپنے حساب سے چلاؤ گے جیسے چاہو گے. خدا نبیوں کو چھوٹی چھوٹی. اچھا جناب سلیمان کی بات آ گئی، سن لیجئے آپ اچھا سن رہے ہیں. جناب سلیمان بڑی حکومت ہے، روزانہ ان کے یہاں تو دعوتیں ہوتی تھیں، لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ایک دن ملک الموت آیا، انسانی پیکر میں آیا تو ملاقات ہوئی، بات ہو رہی تھی. جناب سلیمان کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے ملک الموت سے. لوگ کھانا کھا رہے تھے ان کے گھر میں. ایک شخص کو بار بار ملک الموت یوں کر کے گھور رہا تھا، بار بار. اچھا اس کو نہیں معلوم کہ یہ ملک الموت ہے چونکہ انسانی شکل میں تھا، اس کو یہ تھوڑی معلوم، بار بار گھور رہا. تو جب ملک الموت چلا گیا تو یہ شخص اٹھنے کے بعد جناب سلیمان سے کہا کون تھا یہ؟ کہا کیوں؟ کہا مجھے بار بار گھور کے دیکھ رہا تھا. کیسے مہمان ہیں آپ کے، بے عزتی کرتے مطلب مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو بہت چلا رہے تھے یہ. جناب سلیمان نے کہا ملک الموت تھا. پھر آواز تھوڑی دھیمی ہو گئی، پھر اس کے بعد آواز میں وہ دبدبا نہیں. اچھا ملک الموت تو کس لیے آیا تھا؟ انہوں نے کہا میرے پاس آتے رہتے ہیں، کام سے آتے رہتے ہیں. کہا لیکن مجھے کیوں گھور رہا تھا؟ ہو سکتا ہے تمہارا نمبر ہو، مجھے کیا پتا کیوں گھور رہا تھا. بھائی وہ ملک الموت تھا، وہ گھور رہا تھا، مجھے نہیں معلوم. اب یہ ڈر گیا چونکہ بڑا قریبی تھا نبی کا. ڈر گیا، کہنے لگا کہ دیکھیے آپ کی تو حکومت ہر جگہ ہے نا. کہاں ہر جگہ؟ کہا کچھ تو کیجئے، مجھے بچائیے. کہا کیا کروں؟ کہا آپ ان بادلوں کو حکم دیجئے کہ مجھے کسی تیسری دنیا میں بھیج دیں. تیسری دنیا آپ سمجھ رہے ہیں جیسے میں بھی یہاں ہوں، اگر امریکہ میں جاؤں گا تو کم سے کم فلائٹ سے بھی مجھے 22-23 گھنٹے لگ جائیں گے. یہ تیسری دنیا ہوگی، مطلب یہاں سے مجھے کہیں دور بھیج دیجئے آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو کچھ میں کون بادل کو حکم دیا لے کے چلے جاؤ بھائی، سے تیسری دنیا کہیں لے کے چلے بہت دور. دوسرے دن پھر ملک الموت آیا تو جناب سلیمان نے کہا یار میرے مہمان کو تم گھور کے دیکھ رہے تھے، کیوں اسے گھور کے دیکھ رہے تھے اتنا؟ کہا حضور آج اس کا نمبر ہے. کہا نمبر ہے تو گھور کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا لیکن روح قبض کرنے کی جگہ یہاں سے اتنی دور دکھائی گئی تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کس سواری سے جائے گا کہ وہاں پہنچ سکے، کیونکہ آج تک کوئی اتنی تیز رفتار سواری بنائی نہیں گئی ہے کہ یہ یہاں سے وہاں جا سکے. جناب سلیمان نے کہا گھبراؤ نہیں، اس نے اپنا کام کر دیا ہے. دنیا خدا کے حساب سے چلتی ہے، تمہارے حساب سے نہیں چلتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.